اے تمام انسانوں، ہم نے تم سب کو پیدا کیا. نحن الذین بایعوا. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا. مولانا سید ابو العلا مودودی نے اکتوبر 1939 میں انٹر کالج ایک مسلم بردرہڈ لاہور کے ایک جلسے میں اپنا ایک بڑا مفصل خطبہ جو ہے وہ پڑھا، جو اسلام کا نظریہ سیاسی کے عنوان سے کتابچے کی شکل میں شائع ہوا. اس میں اگرچہ بحث بڑی مفصل ہے اور بڑی مدلل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں واقعہ یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ جہاں تک نظری اس جو مسائل ہیں ریاست کے اور دستور کے ان کا تعلق ہے وہ مولانا مودودی ہی ہے، اگرچہ ان کی عملی سیاست جو ہے اس سے مجھے اختلاف بھی رہا اور وہ ناکام بھی رہی. لیکن یہ کہ جہاں تک تھیوری کا نظریے کا تعلق ہے میں انہیں گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ سمجھتا ہوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ. اور ان کا وہ چھوٹا سا کتابچہ بقامت کہتر ولے بقیمت بہتر کا مصداق کامل ہے، اس میں انہوں نے دو اہم اصطلاحات استعمال کی. ایک تھیو ڈیموکریسی، انہوں نے نفی کی ہے کہ اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے، بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں بعض پہلو تھیوکریسی کے ہیں بعض ڈیموکریسی کے ہیں، تو ان دونوں کو جوڑ کر تھیو ڈیموکریسی. میرے نزدیک ان کی یہ بات 100% درست ہے، اور اس کی وضاحت اگرچہ انہوں نے تو اپنے طور پر کی ہے، وہ بڑی نظری اور فلسفیانہ بحث ہے، لیکن میں اس کو ایک حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے اس کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلام کے نظریہ ریاست و سیاست میں یہ تھیو ایلیمنٹ اور ڈیمو ایلیمنٹ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، تھیو ڈیموکریسی کیسے وجود میں آتی. وہ حدیث کے جو امام احمد نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے الفاظ یہ ہیں: مثل المومن کمثل الفرس فی عصیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، پابند ہے. اب ظاہر بات ہے جتنی لمبی رسی ہوگی اتنی آزادی تو اسے حاصل ہے، اس سے زائد نہیں. اس مثال کو اگر آپ ذرا ایکسٹینڈ کریں اور سامنے یہ تصور رکھیے کہ میدان کافی کھلا آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے بھاگے دوڑے بھی ذرا، اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ شل نہ ہو جائیں، لیکن کہیں بھاگ ہی نہ جائے، اسے باندھ کر رکھنا بھی ضروری ہے. تو فرض کیجئے کہ آپ 200 گز کی رسی سے اسے کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں، نتیجتاً 200 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 150 گز پہ جائے، 100 پہ جائے، 200 پہ جائے، آزاد. لیکن 201واں گز اسے نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزاج. یہ جو سرکل ہے یہ ہے حدود اللہ. کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں انہوں نے یہ دائرہ کھینچ دیا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تقربوها، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس فرام دیم، ان سے ذرا فاصلے پر رہو، آخری حد تک نہ پہنچو، 200 گز تک نہ پہنچو کہ 201ویں گز میں پاؤں ہی آگے جو ہے نکل جائے. یہ حدود اللہ ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی. 100% نمائندے بھی کسی قوم کے، کسی ملک کے، کسی ریاست کے، کسی اسمبلی کے ارکان اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. یہ تو ہے تھیو ایلیمنٹ. تھیو ایلیمنٹ سے مراد اسلامی ریاست میں کوئی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے. اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کوئی پاپائیت ہے نہ برہمنزم ہے، دونوں میں سے کوئی طبقہ موجود نہیں، نہ کوئی پروہت اور پجاری کا پیشہ ہمارے ہاں موجود ہے. البتہ یہ کہ یہ تھیو ایلیمنٹ جو ہے یہ کتاب و سنت کے نصوص جنہوں نے ایک دائرہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر مسلمان آزاد ہے. یہ جو دائرے کے اندر کا پہلو ہے یہ ہے مباحات کا پہلو. جو چیز بھی اس کے اندر ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، اور اس کو قرآن کہتا امرہم
وہ تو امر اللہ ہے، جو دائرہ ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر کی آزادی یہ امرہم ہے، اور اس کے بارے میں جیسے کہ سورہ شورى کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے، امرہم شورى بینہم، ان کا جو امر ہے وہ ان کے مابین باہمی مشاورت سے طے ہوگا، اور اس مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر دیا جائے۔ جب دو مباح چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے، تو اب اگر فیصلہ جو ہے وہ اکثریت رائے سے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گویا کہ اس دائرے کے اندر جو بھی دنیا میں جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن ڈیموکریسی کا یہ اصول کہ حاکمیت عوام کی ہو، ساورنٹی آف دی پیپل، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے مولانا مودودی کی اصطلاح، جسے میں بہت سمجھتا ہوں کہ بہت ذہانت پر مبنی اصطلاح ہے جو انہوں نے وضع کی ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی کا نظریہ سیاسی ہے تھیو ڈیموکریسی۔ دوسری اصطلاح انہوں نے اس تھیو ڈیموکریسی کی جو اصل بنیاد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو وضع کی وہ یہ کہ پاپولر ساورنٹی کی بجائے یہاں پاپولر وائسڈیرنسی ہے، خلافت ہے، لیکن پاپولر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاپولر کا لفظ مولانا نے تو استعمال کیا ہے پاپولر ساورنٹی کے بالمقابل لانے کے لیے پاپولر وائسڈیرنسی، اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن نظریہ خلافت میں اصل میں خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خدائی ہدایت کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ اس کے اندر حصے دار ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے لیے زیادہ صحیح اصطلاح ہوگی کلیکٹو وائسڈیرنسی آف دی مسلمز۔ بہرحال اس چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے مولانا مودودی مرحوم کی ان دونوں اصطلاحات کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔